ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ دیکھیں گے بھی نہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو، ان کے نفس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قال ابو ذر بزرگان کہ میں نے ان سے پوچھا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ شخص تباہ ہو ہلاک ہو کون لوگ ہیں اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل، شلوار لٹکانے والے، جو ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکاتے، چاہے وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو، یہ ایک ہی حکم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ اب آگے کہ آپ نے خود ہم سوچ رہے کہ ہم کر کیا رہے، والمنان، اور احسان جتلانے والا، احسان جتلانے، او جی فلاں شخص کی بات کریں، او جی اس کے گھر میں تو کھانا بھی میرے گھر سے جاتا ہے، یہ آج جو ہے وہ بونگیا مار رہا ہے، یہ بڑا پن اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، اس کو تمہیں بھی وہ یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرے جو ہے وہ دوسرا کسی کو، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار یہ واقعہ سنایا، وہ شخص چونکہ ابھی نہیں ہے اس لیے میں واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص شروع میں جب میں آیا 2015 کی بات ہے، تو 2015 میں اس نے ایک دن مجھے 200 روپے دے دیے نا، تو اگلے دن ہم عصر کے بعد یہاں بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے، تو سب کے سامنے مجھے کہ مفتی صاحب خرچہ شرچہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سب کے سامنے 300 روپے نکال کے اس کو دے دے، میں نے کہا یہ اس صاحب نے مجھے کل جو ہے وہ پرسوں 200 روپے دیے تھے، آج خرچے کا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ 100 روپے میری طرف سے اضافی رکھ لینا، لیکن خرچے کا نہ پوچھنا۔ کہتے نہیں جی مفتی صاحب آپ برا مان گئے۔ میں نے کہا بھائی پہلے کبھی خرچے کا نہیں پوچھے، آج خرچہ یاد ہے کہ پرسوں تو نے مجھے 200 روپے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو، خاص کر خصوصاً رشتہ داروں کے اندر، جب کسی پر احسان کرتے نا، پھر جب کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، تو اس شخص کو جس کو کبھی کپڑے دیے یا جس کو موبائل لے کر دیا، جس کو کبھی پیسے دیے نا، وہ کہتے ہیں اوہ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو دونوں تو آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں وہی ہوں کہ تجھے موبائل لے کر دے، تجھے کپڑے لے کر دے۔ وہ بھی سمجھ رہا ہے یار کہ بندے نے مجھے موبائل دیا، اب اگر نہ لے کر جاؤں تو کہے گا یار تجھے میرے موبائل لے کر دیا، تو اتنا وہ نہیں ہے کہ مجھے جو ہے ابھی کھانا لا کر دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لہٰذا جس پر احسان کرو پھر اس کی طرف جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر جتلاؤ نہیں، اس پر جتلاؤ نہیں کہ پھر آپ اترانے لگے اور ان کو جو ہے وہ بار بار بتا رہے ہیں۔ اور فرمایا والمنفق صلاته بالحلف الكاذب، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تولو ولا تکونوا من المخسرین، اور کم کرنے والوں میں سے نہ بنو کہ تم اس میں سے کم کرتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کہ تباہی اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جب خود لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، جب دوسرے کو دیتا ہے تو کم کر کے دیتا ہے۔ اس پر سب پر قیاس کرو، کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر کمی زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص پر ویل للمطففین، تباہی ہو ایسے شخص کے لیے۔ اس میں سب کچھ آ جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے اس کی سرکاری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ڈیوٹی کرنی، یہ شخص اگر 8:05 پر جائے گا تو یہ اپنے کوتاہی کرے، یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آ رہا ہے۔ اور تاجر کے بارے میں اللہ نبی کیا فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء، ایک روایت میں آیا تھا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر، اب دیکھیں تجارت کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ بندہ جتنی اونچائی سے گرتا ہے تو تکلیف بھی اتنی ہوتی۔ التاجر الصدوق کی سچا تاجر روز قیامت اس کا حشر اللہ کے نبی فرمایا تھا مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اونچا مقام ہے، وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن ان کا حشر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، والصدیقین سچوں کے ساتھ کرے گا، والشہداء شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ کرے گا۔ تو تھوڑا سا جھوٹ بول کے اپنا سامان کیوں بیچ رہے ہو؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تم کسی کو جھوٹ بولو گے اور اگلا بندہ سمجھے گا بھی نہیں؟ تم آج کسی کو جھوٹ بول کر کوئی چیز اپنا بیچو گے، اگلی بار جب وہ بندہ آئے گا اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس بندے نے جھوٹ کیا ہے، تمہارا گاہک خراب، اگلا بندہ تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا، تمہارے سامنے وہ نہیں آئے گا۔ تم جتنا منافع کماتے ہو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک بندے نے جو ہے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ تجارت کا تجربہ تھا، بچپن سے تجارت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر کے اندر جب ہاتھ ڈالا، اندر سے گندم نکالا تو اوپر خشک اور اندر گیلا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گندم ہے، میں نے سارے مکس کیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا نہیں،
خشک گندم علیحدہ کرو، گیلے گندم علیحدہ رکھو، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہے۔ پھر فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پاکستان میں آج کیا چیز جو ہے وہ خالص ملتا ہے؟ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مہنگائی ہے، یہ فلاں ہو گیا فلاں۔ اپنے آپ کو تو دیکھیں نا یار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ فروٹ بیچنے والا سیب اوپر رکھا ہوا ہے، بالکل سرخ نظر آ رہا ہے، لیکن جس جگہ بالکل کالا داغ اندر سے جو ہے کیڑا پڑا ہوا ہے وہ نیچے کی طرف کہ جی بڑا خوبصورت سیب ہے جی، یہ دیکھو یہ دیکھو، وہ جو داغ والا سائڈ ہے وہ اندر ہے، یہ دیکھو جی خوبصورت سیب ہے، وہ اس میں ڈال دی۔ ہر معاملے کے اندر دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی ملایا جا رہا ہے۔ وہ پانی تو چھوڑو یار، پانی تو پھر بھی کوئی تک بنتا ہے یار، لیکن یہ ہے کہ کیمیکل سے دودھ بنایا جا رہا ہے۔ 30 روپے سے 300 لیٹر جو ہے وہ دودھ بنایا جا رہا ہے۔ گوشت کو جو ہے وہ انجیکشن کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، کیا کیا قسم کی جو ہے ملاوٹیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا۔ میں آپ لوگ کو آج ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ جو لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی، سرکشی اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ اس طرح کرتے کہ لوفر ہو گئے، ان کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب بچے جو بات نہیں مان رہے، بچے نافرمان ہو گئے، میں آپ لوگوں کو آج لکھ کر دیتا ہوں ایک ہی نسخہ بتا، اپنی کمائی پر غور کرو۔ آپ کی کمائی حرام ہے، میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں شکایت کسی سے نہ کرو، کسی سے شکایتیں کرتے ہوئے نہ پہ رہو، آپ کی کمائی حرام ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کا بچہ آپ سے لڑ رہا ہے، تو سمجھو کہ آپ کی کمائی کے اندر فرق ہے، آپ نے اس کو حرام کھلایا ہے۔ جب حرام کا لقمہ اس کے اندر جائے گا، اندر سے اس کی جو ہے پرورش حرام سے ہوگی، تو اس کے اندر جو ہے فرمانبرداری، اخلاق، مروت، یہ چیزیں کہاں سے آئے گی؟ اپنی کمائی حلال کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، پھر ان کی تربیت دیکھو۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر شکایتیں لگانے کی، پھر تعویذوں کے لیے پیروں مریدوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ سرکش ہو کے تعویذ دو، یہ تعویذوں والا جو ہے وہ کام بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العبادۃ 70 جزءا وافضلها طلب الحلال۔ تجارت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کے، اللہ کے نبی نے فرمایا 70 جز ہے، عبادت کے 70 جز ہے، اور ان 70 جزوں میں سے جو سب سے افضل جز ہے وہ حلال کمائی کا طلب کرنا ہے۔ یہ ہمارے پیسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہ بالکل حدیث کے مطابق یہ جملہ۔ ابھی میرے خیال سے وہ کاٹ رہے ہیں، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہے ہیں یا کچھ لوٹوں سے ختم بھی کر دیا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل جز جو ہے عبادات کا وہ حلال رزق کا طلب کرنا، کیونکہ انسان کی عبادات، معاملات اور ان سب چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی کمائی پر ہے۔ آپ صدقہ کریں گے تو آپ اپنی کمائی سے کریں گے، اگر کمائی حرام ہو تو صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ گندی چیز کو قبول نہیں کرتا، کوئی آدمی نہیں قبول کرتا تو اللہ تعالیٰ کہاں قبول کرے گا؟ صدقہ آپ کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ آپ دو گے فرض ادا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ خود کہو گے تو آپ کے اندر جو ہے وہ خباثت آئے گی، بے نمازی آئے گی، آپ کے گھر کے اندر جو ہے یہ سارے سب چیز اس کے اندر۔ خلاصہ یہ ہے کہ رزق کا، سارے کمائی کا، آپ کے کھانے پینے، اڑنے بیٹھنے بچھونے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ آپ کی کمائی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عبادت تو کریں گے، اگر نماز کے لیے 13 فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ آپ کا ستر جو ہے وہ ڈنکا ہوا ہو، آپ نے کپڑے ہی وہ پہنے ہوئے جو آپ نے حرام پیسوں سے خریدے، تو آپ کا نماز کیسے قبول ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گی وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، آپ سے فرض ساقط ہو جائے گی تو نماز اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگا کہ جب آپ نے کپڑے حرام پیسوں کے پہنے ہوئے ہیں؟ آپ نے پورا دن روزہ رکھا، شام کی افطاری حرام پہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادات جو 70 جز ہے ان میں سے سب سے افضل جز جو ہے وہ آپ کی کمائی کا ہے کہ آپ حلال روزی کمائیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے تجارت کو پسند کیا ہے، تجارت کرو لیکن تجارت کے اصول پر۔ یہ جو ہم اسکولوں کی دیوار پر لکھے ہوئے پڑھتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ بھائی تمہارا جس فیلڈ سے تعلق ہے اس فیلڈ کے بارے میں اپنا علم حاصل کرو۔ تم ڈاکٹر ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ڈاکٹری کے بارے میں اسلامی اصول پڑھو کہ ایک ڈاکٹر کے لیے اسلام کی روح سے کیا کیا شرائط ہونے چاہیے، کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تم قصائی ہو تو تمہارے لیے وہ اصول جاننا ضروری ہے، تم مستری ہو تو آپ کے لیے وہ اصول جاننا ضروری ہے۔ اسلام مستری کے بارے میں اسلام کے کیا اصول ہے، پراپرٹی ڈیلر کے بارے میں اسلام کے کیا اصول ہے، دکاندار کے لیے اسلام کے کیا اصول ہے، ڈرائیور کے لیے اسلام، ہر چیز کے لیے اسلام کے اصول ہے، تو آپ کے لیے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔